السلام علیکم عزیزان من، آج 12ویں نشست ہے۔ آج ہم نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ کون سے اشعار؟ فاطمہ بنت عبداللہ، کلام اقبال۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس کے معنی میں ذرا بتا دوں۔ آبرو میں نے ہوتا ہے عزت، توقیر، مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، مشت خاک مٹی کی مٹھی، معصوم پاک بے گناہ۔ مفہوم: علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے فاطمہ تو امت مسلمہ کی توقیر ہے، عزت ہے، اور تیرا جسم کا ہر حصہ معصوم یعنی پاک ہے، بے گناہ ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح یا وضاحت۔ تشریح یا وضاحت۔ اس شعر میں اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیرے جسم کا ہر حصہ، ذرہ ذرہ تیرے جسم کا وہ پاک ہے۔ وہ اس طرح کہ تیری نیت جو ہے وہ بتا تیرے رہی ہے تیرے کارنامے کی وجہ سے، یعنی تیرا کارنامہ بتا رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو نے اپنی قوم پر جان نچھاور کر دی، اس بنا پہ پوری قوم آپ کی عزت کرتی ہے۔ اب اقبال یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ صرف آپ کی قوم ہی نہیں، بلکہ یعنی کہ لیبیا والے ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان تیری عزت کرتے ہیں۔ تو ان کی عزت ہے، تو ان غلام قوموں کی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو سب کی عزت و آبرو ہے۔ تو نے سب کی عزت بڑھائی ہے۔ جب تو نے سب کی عزت بڑھائی ہے تو ہر قوم جو غلام ہے، جن کو غلامی کا یا غلامی سے آزادی کا احساس ہے، تو نے آزادی کا ایک احساس پیدا کر دیا ہے ہر قوم میں، اس کی قدر بتائی ہے۔ تو نے آزادی کی قدر بتائی ہے۔ تو نے بتایا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ جان کی قربانی بھی ادا کر دیں، جان کی قربانی کا نذرانہ بھی پیش کر دیں، تب بھی کم ہے اے فاطمہ۔ لیکن یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیری عمر بہت کم سن تھی۔ کس قدر بے باک دل، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا۔ اب دوسرا شعر یہ ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ ذرا میں بتا دوں، الفاظ کے معنی بتانے لگا ہوں۔ سعادت میں نے ہوتا ہے خوش بختی، خوش نصیبی، اچھائی، اچھی نیکی۔ حور صحرائی، صحرا کی حور، قسمت تقدیر، نوشتہ تقدیر میں ہونا۔ غازیان دین، سقائی میں نے ہوتا ہے، سقائی میں نے ہوتا ہے پانی پلانا۔ قسمت میں نے بتایا آپ کو پہلے۔ مفہوم: اس شعر میں اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ
غازیوں کو پانی پلانا تیری قسمت میں تھا، اے صحرائی حور یہ تیری قسمت میں تھا کہ تو یہ نیکی تیری تقدیر میں لکھی گئی تھی، یہ والی نیکی۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں ہم، یا اس کے وضاحت کرتے ہیں ہم۔ اس شعر میں اقبال فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ اتنا بڑا کارنامہ تیرے نصیب میں تھا، اس کارنامے کی وجہ سے تجھے عزت ملنی تھی، اور اس کارنامے کو کر کے تو نے قوموں میں نئی روح پھونک دی۔ کون سی؟ جو غلام قومیں تھیں، جو غلام قومیں ہیں، اس میں یہ درس دے کے اس نے حریت کا درجہ، حریت کا جو جذبہ ہے وہ بڑھایا ہے، اور تو نے جذبہ بڑھا کے کیا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا احسان قوموں پہ کر دیا۔ کن پہ؟ جو قومیں سوئی ہوئی تھیں، جو مایوسیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو نے جگا دیا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، تیغ و سپر کہتے ہیں تلوار، تیغ کہتے ہیں تلوار، سپر کہتے ہیں ڈھال کو۔ جسارت آفریں، جسارت آفریں، قابل تعریف ہمت کوشش، شوق شہادت، جان کا نذرانہ پیش کرنا، پیش کرنے کا شوق، جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ۔ اب میں اس کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا اور پھر بغیر تلوار اور ڈھال کے جنگ میں کودنا، یہ تیرے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہے کہ تو قوموں کو بتا رہی ہے کہ ملک کی خاطر جان تو کوئی چیز ہی نہیں، جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ یہ تیرا بہت زیادہ تیرے اس جذبے کا، تیرا یہ جذبہ قابل ستائش ہے، یہ تیرا جذبہ، یہ شوق ہے، تیرا یہ شہادت کا شوق، یہ دوسروں کے لیے ایک اکائی ہے، اور یہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ اگلا شعر ہے جی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ گلستان خزاں اس باغ میں جس میں خزاں چھائی ہوئی ہو۔ چنگاری اور کلی یہ استعارے ہیں دونوں، یہ دونوں فاطمہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، یہ دونوں استعارے ہیں۔ خاکستر راکھ، اس میں اس شعر میں اس کے کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ جب باغ اجڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی پھول وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن اے فاطمہ تو وہاں کلی کا کردار ادا کیا ہے کہ اگرچہ وہ اجڑا ہوا ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں ابھی بھی اضافہ کرنے کے لیے میں ہوں۔ اور دوسری طرف آپ اس کے استعارہ استعمال کیا ہے اپنا چنگاری سے، کہ جب راکھ ہو جائے، کولے جب راکھ ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں تو اے فاطمہ تو ایک چھوٹا سا شرر، چھوٹا سا انگارہ، وہ ابھی بھی تو موجود تھا، اور جس نے ثابت کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا شرارہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس میں اقبال وضاحت اور تشریح اور اس کا مفہوم میں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ قوم افسردہ، اداسی اور مایوسیوں کی وجہ سے سو گئی ہے، چپ ہے، خاموش ہے، کہیں کوئی تحریک نہیں نظر آ رہی،
کوئی محرک نہیں نظر آ رہا، لیکن اے فاطمہ تو محرک بن کے سامنے آئی ہے اور تو نے قوموں کو جگا دیا اور ان کے میں تحریک پیدا کر دی ہے۔ یہ فاطمہ، اے فاطمہ یہ تیرا کام ہے اور یہ تیرا کام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ گرچہ تھا تیرا تن خاکی نزار و درد مند، گرچہ تھا تیرا تن خاکی نزار و درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری تباہ بلند۔ اپنے اگلا شعر ہے جی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، پوشیدہ میں نے چھپے ہوئے، آہو میں نے ہرن، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ اس میں اب میں مفہوم بتانے لگا ہوں۔ شاعر اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ مایوس ہونے والی بات نہیں، اگرچہ یہ صحرا کی مانند ہے، لیکن ابھی ہمارے اس میں بہت سے آہو ابھی چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح کہ فاطمہ بنت عبداللہ کا کردار ہے، اس طرح بہت سے کردار ابھی چھپے بیٹھے ہیں، اور قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل برس کے چلا گیا ہے، اور بارش جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، بادل چلا گیا ہے، یعنی کہ تحریک ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں ابھی بجلیاں ہیں، یعنی کہ ابھی بھی وہ بجلیاں جو ہیں تحریک، یعنی بجلیوں سے مراد تحریک دینے والی چیز، ابھی بھی تحریک دینے کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ فاطمہ بنت عبداللہ، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قوموں کو جگا کے اعلیٰ قوموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ قومیں جب جاگ جائیں، اٹھ پڑے ہو جائیں، تو بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آج کا چھٹا 6 اشعار ہے، آج کا آخری شعر ہے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، شبنم افشاں، شبنم کے قطرے بکھیرنے والی، اٹھانے والی، پھیلانے والی، بکھیرنے والی، آنکھ تیرے غم ہے یعنی آنسو، نغمہ عشرت عیش کا رنگ، خوشی کے وقت جو راگ بولا جائے، نالائے ماتم رونا دھونا۔ اب میں مفہوم، تشریح اور وضاحت دونوں تینوں ایک ہی میں لے کے آ رہا ہوں، ایک ہی پیرائے میں لے کے آ رہا ہوں۔ اقبال اس میں فرماتے ہیں، اے فاطمہ تیری شہادت اگرچہ غمناک ہے، دکھ بھری ہے، تیری شہادت کا سن کے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے تیرا، اس کا دوسرا پہلو تیری شہادت کا وہ ہے کہ ایک سوئی ہوئی قوم کو تو نے نئی روح نہیں پھونکی، بلکہ ان میں نئی روح پھونکے کہ شعلہ دیا ہے جذبہ بڑھانے کا، تحریک پیدا کر دی ہے۔ اے فاطمہ اس وجہ سے جو تو نے تحریک پیدا کر دی ہے، قوم کو جگا دیا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے، اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی ہے۔ اے فاطمہ یہ تیرا کارنامہ ہے، یہ کارنامہ تیرا ہمیشہ یاد رہے گا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ حافظ۔